امریکہ نے ایرانی فوج سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے کر پابندی عائد کر دی ہے۔ سمار 8 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گردی پھیلانے اور سپورٹ کرنے کی وجہ سے دہشت گرد قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب ایک ایسا حکومتی یونٹ ہے جو خطے میں دہشت گردی کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے اس پابندی کو مناسب عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنے سے سپاہ پاسداران انقلاب کے دہشت گردانہ کارروائیوں پر زد پڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب نے صرف دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کی بلکہ حالیہ چند سالوں میں وہ براہ راست دہشت گردی میں ملوث رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے پاسداران انقلاب سے جڑے بعض افراد اور اداروں پر پابندی عائد کی تھی، تاہم مکمل ادارے پر پابندی عائد نہیں کی۔ خطے کے ممالک نے اس پابندی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنے سے سپاہ پاسداران انقلاب کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو لگام مل سکتی ہے۔ ایرانی دہشت گردی سے براہ راست متاثر ممالک بحرین اور یمن نے سپاہ پاسداران انقلاب پر پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب 1979 کے خمینی کے نام نہاد انقلاب کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا مقصد آغائی حکومت کی حفاظت اور اس کے تمام تر جائز اور ناجائز منصوبوں کو طاقت کے ذریعے سے آگے بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ تو یہ باقاعدہ فوج ہے، نہ پولیس، اور نہ ہی کوئی اور سیکیورٹی ذمہ داری اس کے حوالے ہے۔ اندرون اور بیرون ایران میں فرقہ وارانہ فسادات اور توسیع پسندانہ عزائم کے لیے تخریبی کارروائیوں کے سوا اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ دیگر ممالک میں آغائی حکومت کے توسیع پسندانہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاسداران انقلاب کی ذیلی ونگ القدس فورس بھی سرگرم ہے، جس نے شام، عراق اور نائجیریا کے امن و امان کو براہ راست داؤ پر لگایا ہوا ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان سمیت دیگر ممالک میں بھی القدس فورس بالواسطہ سرگرم ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب پر امریکی پابندیوں کے بعد بظاہر یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی، تاہم حقیقت میں دور دور تک ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حقائق کا تجزیہ کرنے والے جانتے ہیں کہ انقلاب کے بعد ایرانی عوام 80% ملکی وسائل پر قابض 2 لاکھ سے زائد پاسداران انقلاب کے نفری کی قانونی مشروعیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ایرانی وسائل پر پیٹ پھیلائے داخلی نفری ہے، جبکہ بیرون ایران میں مختلف ناموں سے سرگرم نفری اس کے سوا ہے، جو کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل علی جعفری کے مطابق صرف 5 ممالک پاکستان، افغانستان، یمن، شام اور عراق میں 2 لاکھ سے زائد ہے۔ ویسے تو پاسداران انقلاب سے عوامی نفرت نام نہاد انقلاب کے بعد ہی شروع ہے، جو آئے روز بڑھ رہی ہے، لیکن حالیہ عوامی تحریک اور عوامی بدحالی کے بعد اکثر ایرانیوں کے منہ پر یہی سوال ہے کہ نہ فوج ہے، نہ پولیس اور نہ کوئی اور حفاظتی ذمہ داری اس کے حوالے۔ پھر نام نہاد انقلاب کے بعد کیوں 80% وسائل پر سپاہ پاسداران انقلاب قابض ہے؟ مبصرین کے مطابق اسی عوامی رد عمل کے مقابلے میں اس دہشت گرد گروہ کو جواز بخشنے کے لیے امریکہ نے اس پر پابندی لگائی ہے، تاکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے اور سپاہ پاسداران انقلاب کے وجود کو امریکی پابندیوں سے جواز بخشا جا سکے۔ کیونکہ ایرانی عوام اس کی وجہ سے امریکہ سے شدید متنفر ہے، اس نے خمینی کو برآمد کر کے ان کے انقلاب کو یرغمال بنا کر ایران میں بدبختی کی بنیاد رکھی۔ باقی امریکہ نے عراق کو ایرانی تحویل میں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ اسرائیل کے بعد خطے میں ایران کو آگے لا رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور خطے کے سنی ممالک کے مقابلے میں طاقتور ایران ہی اسرائیل کو اصل تحفظ دے کر حرمین شریفین تک پہنچا سکتا ہے۔